بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 24 رمضان المبارک ہے، تیسرا عشرہ رمضان کا، جو کہ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ بھی اب تقریباً رخصت ہونے کو ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم نعمتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو سمیٹ لیں۔ ہم سے لغزشیں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے اس طرح سے اس کا حق ادا نہ ہو پایا جیسے اس کا حق تھا، لیکن ابھی بھی ساعتیں، گھڑیاں موجود ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں، پچھلے ساری باتوں پر اللہ سے توبہ استغفار کی جائے، آگے کے لیے نیتیں کی جائیں کہ انشاءاللہ ہم سے کوئی ایسا عمل کام نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز شو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جو ہے، اس میں ہم موضوعات کے حوالے سے، رمضان سے متعلق، اس مہینے کے متعلق ہم شخصیات اور واقعات کو لے کر سامنے آئے ہیں کہ ہمارے بچے جو مختلف اسکول سے، کراچی بھر سے سلیکٹ ہو کر یہاں پر آتے ہیں، کبھی یہ کوئز کمپٹیشن کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی اسپیچ کمپٹیشن کی صورت میں، کبھی نعت کے حوالے سے۔ دراصل بچوں کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہے اور انہیں آئیڈیلز پرووائڈ کرنے کا بھی ایک ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کاز ہے کہ ان بچوں کو آئیڈیلز پرووائڈ کیے جائیں، انہیں راستہ دکھایا جائے کہ ان کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں۔ آج جو ہمارا کمپٹیشن ہے یہ اسپیچ کے حوالے سے ہے، اسپیچ کمپٹیشن ہے، لیکن اسپیچ کمپٹیشن بھی انہی شخصیات سے کے حوالے سے ہوگا جو رمضان سے متعلق شخصیات ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ رمضان سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید حسن رضی اللہ عنہ، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر، فتح مکہ جیسے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات و واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس مہینے کا اپنا ایک تقدس ہے، احترام ہے، اور اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس میں یہ جو واقعات اتنے بہترین، شاندار ہوئے ہیں، اس سے اور زیادہ اہمیت میں، ان واقعات کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس مہینے کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اسپیچ کمپٹیشن لے کر آئے ہیں۔ میرے پاس کراچی بھر کے مختلف علاقوں سے بچے یہاں موجود ہیں۔ یہ 2 دن کا ہمارا کمپٹیشن ہے، اور اس میں آج جو میرے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی ہیں اور ججز کی فرائض بھی وہ انجام دیں گے۔ یہاں پر ماشاءاللہ خود بھی اسپیکر ہیں اور بہت زیادہ خدمات ہیں۔ پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن کے تعاون سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور پہلی اسپیچ سے جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسپیچ آپ کو میں نے بتا دیا کہ رمضان سے متعلق ہی شخصیات سے وابستہ ہوں گی یہ اسپیچز، اور یہ بچے آپ کے سامنے یہ عنوان لے کر آئے ہیں۔ دراصل موضوع یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ایک پیغام جائے، ان بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے آئیڈیلز اور ہیروز کون ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہماری آڈینس کو، ہماری آنے والی نسل کو اور بچوں کو بھی یہ احساس دلایا جائے کہ انہوں نے فالو دراصل کس کو کرنا ہے۔ آج میرے پاس مختلف اسکولوں سے بچے موجود ہیں۔ جو پہلے شہزادے یہاں پر میرے پاس موجود ہیں، یہ یو اے فاؤنڈیشن اسکول سے تشریف لائے ہیں اور بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے، مائک اوپر کیجئے۔ جی، فرحان گلزیب۔ بیٹا کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ یو اے فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول، سیکنڈری۔ یو اے فاؤنڈیشن اسکول سے۔ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، آپ بہت تیز سانسیں لے رہے ہیں، کوئی پریشان ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نو سر، گھبراہٹ تو نہیں رہے؟ نو سر۔ بہت تیز سانس مت لیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے، ایسے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بات کیجیے گا۔ اچھا، آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ یو اے فاؤنڈیشن سے۔ آپ کون سے علاقے میں یو اے فاؤنڈیشن؟ ضیاء کالونی۔ ضیاء کالونی، وہیں پر رہ کر بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ مائک کے قریب بتائیے۔ اچھا، اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر شاہد۔ سر شاہد ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار ہیں پیس کے، بہت خدمات ہیں ان کی، اور بچوں کے حوالے سے بڑا کام ہے ان کا، تربیت بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو کس عنوان پہ آپ تقریر کر رہے ہیں آج بیٹا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ جگر گوشہ رسول، اور 3 رمضان المبارک جن کا یوم وفات ہے، ان کے حوالے سے یہ میرے بچے آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ پیش کریں گے اپنے خیالات بھی، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ شخصیات آئیڈیلز ہیں۔ جی بیٹا، آپ ججز، آپ نے، ہمارا جو ٹائم ہے وہ 2 سیکنڈز ایٹ لیسٹ ہے، اور 2:45 ہمارا ایٹ موسٹ ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا یہ بات کو، اور پھر اس حوالے سے بچے یہ اپنی تقریر شروع کریں گے۔ آپ ٹائم سٹارٹ کر دیں گے سر؟ جی بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج میری یہاں موجودگی اور موضوع تقریر ایسی صاحب کمال اور پیکر حسن و جمال ہستی کے نام نامی کی بدولت ہے
جس کے بارے میں حبیب خدا خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جی ہاں سامعین گرامی، میرا آج کا موضوع ہے جگر گوشہ رسول رافعہ طاہرہ خاتون جنت زہرہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیزان گرامی، میں ایسی ہستی کے متعلق کیا کہوں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ محترم سامعین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر شدید تھی کہ بقول ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے قیام و قعود نشست و برخاست عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سامعین گرامی، ایسی باحیا اور باکمال ہستی سیدۃ النساء اہل الجنہ کیوں نہ ہو کہ جن کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ لگ جائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چڑھائے اور ہم سب کو اپنے اصلاح سے محبت و عفت نصیب فرمائے، آمین۔ جی آپ کی اسپیچ پوری ہو گئی یہاں، ماشاءاللہ جی زبردست، بہت اعلیٰ، شاندار، زبردست، ان کے لیے کلیپنگ کر دیجیے، ان کے لیے کلیپنگ کر دیجیے۔ 2 منٹ انہوں نے پورے کیے ہیں جی، یہ کوالیفائی کر گئے ہیں ماشاءاللہ اسپیچ میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ میرا ایک عنوان ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ الحمدللہ یہ ججمنٹ، یہ ہمارا 22 سال کا تجربہ اللہ کی مہربانی سے اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے کہاں جو ہے وہ ہمیں کہیں کسی ہم اسٹوڈنٹ کو چاہتے ہیں کہ یہ ان کو بوسٹ ملے، ان کو بیک اپ کریں ہم۔ زبردست ہو گیا، پہلی اسپیچ ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جی، ایسے ہی یہاں ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا مائک دے دیجیے گا ضرور۔ اچھا ہم دوسرے اسپیکر سے اب جو ہے دوسرے اسپیکر کی طرف بڑھیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے ہیں خورشید میموریل مونٹیسری اکیڈمی سے، خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری اکیڈمی سے ہمارے اسٹوڈنٹ آئے ہیں جی، آئیے تشریف لائیے، ان کے لیے کلیپنگ کر دیجئے جی۔ بہت زبردست اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری کر کے آتے ہیں۔ میم نجمہ بڑی محنت کرتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کے بچے ماشاءاللہ، ان کا اسکول بڑی زبردست پرفارمنس دے رہا ہے۔ بیٹا اس کو ہٹا دیجئے بالکل، آپ آؤ، اس کو سائڈ پہ کر دیجئے، بہترین ہو گیا جی۔ بس آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، اپنے مائک اپنے ایڈجسٹ کر لیجئے، اور سر آپ ٹائم سٹارٹ کریں گے۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ سیدہ جویریہ نظامی۔ مائک سے ہاتھ نہیں لگانا آپ نے۔ سیدہ جویریہ، کون سے اسکول سے ہیں بیٹا؟ خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری ورلڈ، کہاں ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ میڈم نجمہ۔ میڈم نجمہ ہے، زبردست۔ کون سے ٹاپک پہ آج آپ اسپیچ کر رہے ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ماشاءاللہ، یعنی 10 رمضان المبارک یوم وفات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی الاسلام کی پہلی زوجہ ہیں، ان پر یہ جو ہے وہ انشاءاللہ تقریر کریں گے۔ سر جی، صدر ذی احتشام، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو محبت سے پکارنا چاہا تو کہا یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر اوڑھنے والے۔ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہے جو خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کو چادر اوڑھانے والی ہیں۔ ہے قصہ عظمتوں والا، ذرا بیٹھو یہاں لوگو، قریب آؤ سناتی ہوں تمہیں ایک داستان لوگو۔ یہ قصہ ہے خویلد کی عظیم الشان بیٹی کا، عرب میں کیا جہاں بھر میں ہے جس کا مرتبہ اونچا۔ صدر ذی احتشام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا کہ تم سکون حاصل کر سکو۔ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ سکون محسوس کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہیں، وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بی بی سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، جب بھی خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. میں تنہا تھا, میں اکیلا تھا, تبلیغ دین کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت تھی. اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا مال دیا. خدیجہ میرے پاس کچھ لینے نہیں آئی تھی بلکہ خدیجہ مجھے دینے آئی تھی. ارے کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا, دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا, تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. صدر ذی احتشام حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑائی. ارے کون ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضوان اللہ تعالی علیہا کے برابر ہو سکتا ہے, جن کو سلام خود رب ذوالجلال نے کہا, جن کے مال کو رب کائنات نے اپنا مال کہا, موتیوں کے مسکن کی ملکہ. جناب صدر, میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ ارے اسلام نام ہے خدیجہ کا, اسلام نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر کا, اسلام نام ہے آپ کی بیٹی کا, آپ کی بیوی, آپ کے نواسوں کا اور آپ کے داماد کا. ارے اسلام تو نام ہے خدیجۃ الکبریٰ کے مال اور خدیجہ کی آل کا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. بہت اعلیٰ, شاندار, بہت اعلیٰ, زبردست. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی. زبردست بیٹا, بہت اچھے. آئیے آپ تشریف رکھیے اور یہ ججز ابھی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی. بیٹا یہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ مال بہت زیادہ نبی علیہ السلام کو جب ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا, پیش فرمایا تھا. اور دین اسلام پر بڑا احسان ہے ان شخصیات کا. نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کو بڑی محبت سے ان کے تذکرے کیا کرتے تھے, یاد کرتے تھے. تو میرے آپ کی زندگی میں بھی یہ شخصیت آئیڈیل کے طور پر ہونی چاہیے. ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے گھر بنتے ہیں, کس طریقے سے معاشرہ بنتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ زندگی میں گھروں میں جو سکون اور جو آپ تلاش کرتے ہیں ایک راحت کا معاملہ اور آپ دیکھتے ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بیویاں شوہروں کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں اور اسلام کی جو ہے وہ ترقی میں کس طرح عورتوں کا کردار ہے, عورتوں کا کردار کتنا اعلیٰ اور شاندار ہے. اللہ نے یہ عزت بھی عورت کو بخشی کہ پہلی تصدیق بھی نبی علیہ السلام کی عورت سے کروائی. تو یہ دین اسلام نے ایک امتیاز دیا خواتین کو. ناظرین یہ سلسلہ یہاں جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج تقریری مقابلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بچے زبردست طریقے سے رمضان سے متعلق شخصیات کے حوالے سے تیاری کر کے آئے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی, تقریر ہوئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر تقریر ہوئی. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلی سپیچ کے لیے ہم بلائیں گے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں نونہال مونٹیسری اسکول. یہ آئے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ آ جائیے بیٹا. نونہال مونٹیسری سے جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں تشریف لائیں. ان کے لیے کلیپنگ کر دیں. آپ لوگ بالکل گم سم بیٹھے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پریشان ہے کچھ یا روزہ لگا ہوا ہے؟ روزہ لگا, ذرا تالیاں بجا کے ہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ, تالیاں بجائیں. نہیں بجا رہے؟ روزہ لگا ہوا. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا. مائک میں. ماریا نام ہے میرے بچے کا. اور کون سے اسکول سے آئے ہیں؟ نونہال مونٹیسری اسکول. نونہال مونٹیسری. کہاں ہے میرا بچہ؟ اورنگی ٹاؤن. جی آپ کے پرنسپل کا نام؟ نونہال مونٹیسری. پرنسپل کا نام؟ پرنسپل سر حنیف. سر حنیف ہے. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ پریشان ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ ایک بار دیکھیں سب کو دیکھیں. مائک سے ہٹ کے سانس لیں, مائک سے دور ہو کے سانس لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ایزی ہے میرا بچہ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. سر اب آپ کے ہینڈ اوور ٹو یو. سر آپ کو جب کہیں گے تو آپ نے. صدر علی وقار, یہ شعبان المعظم 5 ہجری کا دردناک دور ہے. نجد سے یثرب کی طرف لوٹتا قافلہ تاریخ کے ایسے زاویے تراشنے والا ہے کہ مورخ بھی قلم اٹھاتے وقت کام جائے گا. آج مدینہ کی گلیوں میں منافقین کا اچالا ہوا کیچڑ امی عائشہ کے دامن پر آ گرا ہے. بلال حبشی کی اذانوں سے گونجتا مدینہ آج عدالت بن گیا ہے, اور عدالت بھی ایسی صدر علی وقار کے مسند
इंसाफ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सुनवाई के लिए बरात जमान है। खटेरे में जोजाए मुस्तफ़ा सदीक़ाए कायनात खड़ी हैं और मुनाफिकीन मुद्दाई बने बैठे हैं। सदीक़ा के आंख से झलकते आंसू दामन पर लगे दाग मिटाने से कासिर हैं। जो कल ताइफ की वादी में सख्तियां सह गया था, आज उसके हाथ भी दरबारे खुदाबंदी में उठ गए हैं। कायनात अश्क बार है, फिजा भी सोगवार है, रहमते जुल जलाल जोश में आ गई। खटेरे में खड़ी मादरे उम्मत, कल जिसका हार गिर गया था, आज उसका गिरा हुआ दुश्मन हार गया। इधर महबूबे खुदा की इज्जत पर सवाल आया तो 10 आयतों की सूरत खुद खुदा की गवाही लेकर फलक से फरिश्ता जमीन पर उतर आया कि सुब्हानका हाजा बुहतानुन अजीम। सदैज़ वक़ार वो हस्ती कि जिसकी तस्वीर निकाह से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रेशमी कपड़े में लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। वो हस्ती कि जिसके बारे में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अगर तुमने मुझसे दीन लेना है तो आधा दीन मेरे सहाबा से ले लो और आधा दीन मेरी आयशा से ले लो। सदैज़ वक़ार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं तो मसवाक भी अम्मा आयशा अम्मा आयशा का चबाया हुआ चबा रहे हैं। जिस बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं वो बिस्तर भी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई वो चादर भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। तू है खातूने जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कह कशा आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। आप सबकी समातों का बेहद क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला, शानदार शानदार। इतनी खूबसूरत शख्सियत का इतने खूबसूरत अंदाज में तज़किरा हुआ और ये हमारे बच्चों को पता चला कि ये शख्सियात हैं जिनको पढ़ना भी है, सीखना भी है, और इनके बारे में कितनी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहि सलाम ने जो है वो बयान फरमाई है। और आगे बढ़ेंगे अगली स्पीच के लिए। मेरे पास आएंगे पाक फैल्कन से स्टूडेंट आए हुए हैं माशाल्लाह हमारे। जी बेटा तशरीफ़ लाएं, पाक फैल्कन स्कूल, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है इनकी माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्कूल है अपने इलाके का, बड़ी मेहनत करते हैं अपने इलाके में बच्चों पर, और देखते हैं आज माशाल्लाह के किस तरह से ये डिलीवर कर पाते हैं। जी बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। अदीना मरियम। अदीना मरियम। बेटा आपके स्कूल का नाम? फैल्कन मॉडल सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है बेटा ये? साइड टाउन नॉर्थ नाज़िमाबाद। ठीक हो गया। आपके प्रिंसिपल का नाम? मैडम रोमा। मैडम रोमा आपकी प्रिंसिपल हैं, बहुत मेहनत है उनकी, हमारे साथ पीस के लिए बड़ी काविश है माशाल्लाह। किस उन्वान पर आप बेटा तकरीर कर रहे हैं? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पे। जी बेटा। जी सर, ओवर टू यू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिद का हर एक वार होता था पुरस्रार, खालिद का हर एक वार होता था पुरस्रार, बेकार हो जाते थे दुश्मन के सभी वार, रहता था दुश्मनों पर झपटने को तैयार, खालिद सिपा सालार अजीमत का था शाहकार। जनाब सदर अली वक़ार, मोहतरम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जनाब सदर, जब मौत मुकद्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती हुई मौत के साथ लिपट जाती है। जनाब सदर, ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। सामीईन गिराम, आप रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम जमात के अजीम जर्नैल थे। आप रज़ी अल्लाह बहादुरी और तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबाए कराम रजी अल्लाह में खसूसी इम्तियाज रखते थे। आप रजी अल्लाह ने कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घराने से तरबियत पाई। आप रजी अल्लाह ने शह सवारी सीखी और शुजाअत और बहादुरी में शोहरत पाई। आप रजी अल्लाह के ज़ाती कमालात और साफ की वजह से उन्हें उनकी कौम का सरदार बनाया गया। जब आपके दिल में इस्लाम की सदाकत का आफताब तुलू हुआ तो मक्का से मदीना आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और अहद किया कि अब मेरी तलवार जिंदगी भर कुफ्फार से लड़ने के लिए नियाम रहेगी। जनाब सदर, आप रजी अल्लाह ने रोमियो से कहा था कि
تم اپنی تعداد اور اسلحے پر نہ جانا. یاد رکھنا تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی زیادہ عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی. جناب صدر، جنگ موتا میں جب 3 سپہ سالاروں نے جام شہادت نوش کیا تو مسلمانوں نے آپ رضی اللہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مبین ہوئی. اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. There was a soldier, there was a commander, there was a conqueror. He crushed the superpower of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Roman. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander, the undefeated ruler, the source from the source of Allah Azza wa Jal. This is Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. زبردست، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، شاندار، زبردست ہوا جی. بہت زبردست انداز میں آپ نے تقریر کی، بہت اچھی گفتگو کی. اچھا، ہم نے کیونکہ اس میں اردو انگلش کی کوئی قید نہیں لگائی تھی تو اس لیے اس کے کوئی وہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا. بڑے اچھے انداز میں آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی. اور بڑھیں گے اب ہم اپنے اگلے اسپیکر کی طرف، اور ہم کہیں گے جی پاک فیلکن سے، پاک سٹینڈرڈ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں، بیٹا آ جائیے پاک سٹینڈرڈ اسکول سے، آپ آ جائیے اور بتائیے ہمیں کہ آج آپ کس عنوان پر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں. ہمارے یہ عنوانات تھے، رمضان سے متعلق شخصیات تھیں. جی بیٹا، آپ کا نام؟ طوبہ بطول. طوبہ بطول. بیٹا آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ پاک سٹینڈرڈ سیکنڈری اسکول. کہاں ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. آپ کے پرنسپل کا نام کیا سر ہے؟ جاوید خان. ماشاءاللہ، ہمارے بہت زبردست ذمہ دار ہیں. اچھا بتائیے کہ کون سے عنوان پہ آج آپ تقریر کریں؟ 23 مارچ 1940. زبردست، کیونکہ ابھی پیچھے مارچ کا مہینہ گزرا تو پاکستان ہمارا ملک ہماری شان ہے، کیونکہ ہم نیشنل اسلامک ہیروز پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سر اوور ٹو یو. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان. جناب صدر، 23 مارچ کا دن ہمیں 83 سال پہلے اس عظیم الشان دن کی یاد دلاتا ہے کہ جب ہمارے قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی بنیاد رکھی. جناب صدر، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کانگریس کی بے جا زیادتیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، افکار اور رسم و رواج الگ الگ ہیں. ہندو قوم تعصب پرست ہیں، انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگریس کے جال میں پھنسا رکھا تھا. لیکن جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک الگ ملک کی ضرورت محسوس کی جہاں مسلمان آزاد قوم کے لحاظ سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اس قرارداد میں برصغیر میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ تھا. صدر علی وقار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے وسیع میدان منٹو پارک میں 23 مارچ 1940 لاہور کے وسیع میدان منٹو پارک میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا مجمع اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا، جہاں مسلمانوں نے اپنی آہنی جذبوں اور فولادی ارادوں سے پختہ عزائم کے ساتھ وطن عزیز کی بنیاد رکھی اور 23 مارچ 1940 کو تاریخ ساز قرارداد منظور ہوئی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی. صدر علی وقار، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے دیکھتی ہوں. جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر اور اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرا تو لوگ جل کر کہنے لگے کہ چند ماہ سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صدر علی وقار 23 مارچ کو افواج پاکستان اس دن کی یاد میں پریڈ کرتی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.
ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں جب ہمارے ملک کی سلامتی کی بات آئے. ہم اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان ہماری شان ہے, یہ ہے تو ہم ہیں, یہ پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں. ہمارا وقار, ہماری عظمت, ہماری شان اس ملک سے وابستہ ہے. ہم نے اپنی اس نئی نسل کو اس ملک سے محبت کا تحفہ دینا ہے. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ شاندار ملک, یہ شاہکار ملک بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اس کو عظمتوں اور بلندیوں اور رفتوں پر پہنچانے کی ذمہ داری اس نسل کی ہے. ہم نے ایک اچھا پیغام, ایک مثبت پیغام, اپنے ملک کے لیے محبت کا ایک جذبہ اپنی اس قوم اور اس نسل میں پیدا کرنا ہے. واپس آتے ہیں, ججز انشاءاللہ رزلٹ تیار کر رہے ہیں, آپ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. آپ نے دیکھا بچے کس خوبصورت انداز میں اتنی خوبصورت شخصیات کا اس خوبصورت مہینے میں ذکر کر رہے تھے. ہمیں پتہ لگا کہ جی یہ بچوں کے پاس کتنا پوٹینشل ہے اور کتنا ان میں جو ہے جذبہ ان کا بلند ہے کہ یہ ان شخصیات کے بارے میں پڑھ کے بھی آئے, ان شخصیات کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ معلومات بھی حاصل کی, اور آج یہاں ڈیلیور اتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ دیکھنے والے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اور اس نسل کے لیے ایک پیغام ہے کہ آئیڈیلز یہی شخصیات ہیں, انہی کو فالو کرنا ہے. میں آج یہاں پر ایک چھوٹا سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. میں روزانہ ایک واقعہ رکھتا ہوں لیکن آج واقعہ نہیں رکھیں گے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس, یہ سارے پروگرامات آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے ہیں. اس کا ہم ان پروگرامات کے حوالے سے کوئی ہماری رجسٹریشن فیس نہیں ہوتی ہے, ہمارے کوئی چارجز نہیں ہوتے. ہم اپنے بچوں میں, اپنی اس نسل میں صرف اور صرف یہ آگہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ ان کے اصل میں ہیروز کون ہیں. ان کو آئیڈیلز دینا چاہتے ہیں. ہماری یہ کاوش ہے, کوشش ہے, اس کے لیے یہ ساری محنت چل رہی ہے. تو اس کو ڈپینڈ کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہم نے اپنی طرف سے رکھی ہے کہ یہ ہماری ایک ڈرائنگ بک ہے پیس کی طرف سے. یہ دکھائیں گے اگر تو یہ مائنڈ گیم کے نام سے یہ ڈرائنگ بک ہے ہماری. یہ سٹیپ وائز یہاں پر موجود ہے. اگر میں آپ کو یہ دکھا سکوں, سٹیپ وائز آپ کو یہ ڈرائنگ میں دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں گے اسے کہ یہ ہم نے ایک کاوش کی ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ ڈالیں, کسی کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈلے اس پروگرام کا. اور ایک چھوٹی سی کوشش کہ ایک ڈرائنگ بک لانچ کر کے ہم نے یہ ایک قدم اٹھایا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے پروگرامات, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, اپنے اسکولز کو سپورٹ کریں, ایجوکیشن کو سپورٹ کریں. کیونکہ ادارہ بنا کر اسے آگے بڑھانا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پیس کو ایک مستقل ادارہ بنائیں جو کہ الحمدللہ اس وقت بہت سارے اسکولز میں جو ہے یہ بچوں کو ہم سپورٹ, ایجوکیشن کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ ان کی فیسیں دی جا رہی ہیں, اور یہ پروگرامات, یہ عنوان کے حوالے سے پورا سال اسکولوں میں محنت کی جاتی ہے. یہ ہمارا سٹیپ اے ہے. 8 ٹائٹلز ہیں ہمارے. سٹیپ اے ہمارا جو ہے وہ مونٹ کلاس اور نرسری کلاس کے لیے اپلیکیبل ہے. بہت زبردست. میں ابھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں. ڈرائنگ بکس آپ لگا رہے ہیں, آپ بہت ساری کتابیں لگاتے ہیں, کہیں تربیت کے حوالے سے لگاتے ہیں, کہیں بزنس کے عنوان سے آپ کے اسکولز میں بکس لگتی ہیں. تو یہ بک آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک نیکی کے مقصد سے آپ نے اپنے پاس یہ بک لگانی ہے. کیونکہ ہم میرے آئیڈیل جو ہیں, بہت ساری شخصیات میں سے حکیم محمد سعید صاحب کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں, ان کو وہ میرے آئیڈیل ہیں. ان کو ہم نے پڑھا بھی, اور وہ ایک ایسی شخصیت, انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو وقف پاکستان ہے. تو ہم چاہتے ہیں پیس کے ذریعے سے ہم ایسی محنت کر سکیں کہ جو پاکستان کے لیے وہ محنت قرار پائے. تو یہ بک کا جو پروفٹ ہے اس میں سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہم کسی کے اوپر اس کا برڈن نہیں ڈالتے, کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے, کسی سے ہم کسی طرح کا تعاون نہیں لیتے. اسکولز بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں کہ ہم کسی سے بھی اس کی کوئی ڈونیشن تعاون نہیں لیتے. اس بک کے ذریعے سے ہم اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان سارے پروگرامات میں. یہ آپ کا ہم اسٹیپ اے, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے اسٹیپ بی اور یہ اسٹیپ سی. یہ آپ کے ماؤنٹ کلاسز کے لیے, پری پرائمری کے لیے, جو نرسری KG 1 KG 2 میں آپ یوز کر سکتے ہیں. خوبصورت ٹائٹل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ بہت زبردست جو ہے یہ بچوں کے لیے اٹریکشن اس میں. اور یہ اس میں آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی یہ دکھاتا ہوں کہ کس انداز کی یہ کتاب ہے. اس کے ساتھ پھر یہ کلاس 1 ہے. آپ دیکھیں اس کا خوبصورت ٹائٹل ہے, دیدہ زیب ہے, اور بچوں کے لیے اس میں اٹریکشن بھی ہے, اور مٹیریل وائز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ بک ہے. یہ ہماری کلاس 2, کلاس 3, کلاس 4 اور پھر یہ کلاس 5 کی ہماری بک آپ کے پاس, آپ کے سامنے. یہ ٹائٹلز آپ نے اپنے اسکول میں ہمارے انٹروڈیوس کرنے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو بھی کام کریں اسے دوسرے جملے کے انداز میں کیا کریں. میری یہ بات شاید پہلے نہ سنی ہو آپ نے, لیکن دوسرے جملے کے انداز میں یہ کام کیا کریں. اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے جی دیکھیں جی کتنا بڑا اور کتنا زبردست پہاڑ ہے,
اس نے یہ بات کہہ دی, یہ بات کر دی, میرے بچے بھی سنیں. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے جی دیکھیں جی اللہ رب العزت نے کتنا زبردست اور خوبصورت پہاڑ بنایا ہے, کیا شان ہے اس کی, تو باتیں دونوں ہو گئیں, لیکن دوسری بات کرنے والے کو اجر مل گیا, اس کو ثواب مل گیا, اس کی بات کی اہمیت اور قیمت بڑھ گئی. تو یہ بکس آپ اپنے اسکول میں لگا رہے ہیں, آپ کی کلاسز میں بچے یوز کر رہے ہیں, کہیں بزنس پوائنٹ آف ویو ہے, کہیں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو ہے. نو ڈاؤٹ اسکول ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو کو زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن جو یہ پبلش کر رہے ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں. یہاں پر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام نہیں کر رہے, ہم ادارے کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, کسی کی ڈونیشنز پر نہیں چلنا چاہتے. یہ میسج ہے باقی سب کے لیے بھی کہ ہم صرف ڈونیشنز پر نہ چلیں, بلکہ اپنے پیروں پر اپنے ادارے کو کھڑا کریں. اس کے پروفٹ میں سے ہم اپنی جنریشن پر کام کر رہے ہیں, اسکولوں پر کام کر رہے ہیں. اب یہ بک بھی ہم نے جو بنائی ہے بڑی, اس میں بڑی محنت ہے, بڑی کوشش ہے, اور آپ کے اسکول کا جو ٹوٹل سلیبس ہوتا ہے اس کو ہم نے اس میں کور کر دیا. تو یہ بک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں شروع میں ہم نے بچوں کو کچھ ٹریسنگ وغیرہ جو سکھائی جاتی ہے بڑے پراپر طریقے سے, الگ الگ کلرز کی لائنیں ہیں تاکہ بچوں کو کلر ریکگنیشن بھی ہو اور انہیں ہارزونٹل, ورٹیکل, زگ زیگ, ان ساری باتوں کا علم بھی ہوتا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کلرز کے حساب سے, اور بک کی آپ اندر سے بھی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بچوں کے لیے دیدہ زیب بنایا گیا تاکہ بچے اس کو, ابھی دیکھیں کلرز بھی ریکگنیشن ہو رہی ہے اور لائنز کی ریکگنیشن بھی ہو رہی ہے اور بچے سیکھ بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آگے اس میں پورا سلیبس انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب صرف آپ دیکھتے ہیں بک میں ایک بڑی سی شیپ بنا کر دے دی جاتی ہے اور بچے اس میں کلر کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا پورا سلیبس ہے کہ آپ نے اس کو, بچے آپ کے دیکھیں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کلاس میں کہ بچے وائلڈ اینیملس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اینیملس کے نام سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ میں ایک پکچر کے اندر وہ کلر کر رہے ہیں. اس کے نیکسٹ آپ کے پیریڈ جب آپ کی کلاس جاتی ہے تو دیکھیں اس میں یہ پیٹ اینیملس کی ایک پریکٹس ہے, ایکٹیویٹی ہے, سارے اینیملس اور ان کے نام موجود ہیں, سب بنے ہوئے ہیں, کلرفل ایک بک ہے, اس کو ٹریس کرنا ہے, بچے ٹریس کریں گے, فروٹس نیم, ویجیٹیبلز نیم, فلاورز نیم, پارٹس آف باڈی نیم. یہ آپ ساری چیزیں ہم نے اس میں انٹروڈیوس اس طرح سے کر دی ہیں کہ صرف ایک ڈرائنگ بک نہیں ہے بلکہ پورا ایک سلیبس بھی ہے اور بچے اس کو اچھے سے پڑھیں بھی, اور اس کو کلرفل اور اٹریکشن بنایا. دیکھیں اس میں ڈیز نیم ہے, اوپر ہم نے بنا کر دے دیا کہ یہ ڈیز نیم ہے, ان کلرز کو وہاں یوز کیجئے جس کلر جو ڈیز میں موجود ہے, سگنلز ہیں. پھر ہم نے اس میں رائمز بھی رکھ دی ہیں. اس کے اندر دیکھیں یہ انگلش پوئم ہے, رائم ہے, اور اس کے ساتھ اس کی پکچر بنی, بچے اس میں کلر کریں گے اور کلاس میں ایکٹیویٹی ہوگی, بچے یہ رائمز پڑھیں گے, یاد کریں گے. اس میں ہم نے واول ورڈز بھی رکھ دیے, ان کے کلرز رکھ دیے, ریکگنیشن رکھ دی. اردو پوئمز بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں کہ اردو پوئمز بچے پڑھیں گے بھی اور ساتھ میں اس میں کلر بھی کریں گے. ایکٹیویٹی ہے ساتھ میں. آج کل کے حساب سے جو تھوڑا سا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پری نرسری کے اندر آپ کے بچے اسی کو ریکگنائز کرتے ہیں, اسی پر ٹریسنگ کرتے ہیں, کہ ماڈرن کے حساب سے بھی ہم نے اس میں تھم ورک موجود ہے اور تھوڑا سا پیپر ورک موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر اگر دیکھیں, یہ ہم نے جو ہے یہ گنتی بھی آ گئی ہے 1 2 3 کی, اور ساتھ میں یہ منتھس نیم بھی آ گئے ہیں, اوپر پکچر بنی ہوئی ہے, بچے اس کو دیکھ کر بناتے ہیں, سینری بنی ہوئی ہے, بچے دیکھ کر کلر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پیپر ورک جو آج کل کی ضرورت ہے, ماڈرن بیسس پر اس بک کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اور اس میں پیجز بھی الحمدللہ 36 کے قریب, آئی تھنک 36 پیجز ہیں شاید, اس میں 34 پیجز ہیں اس میں ماشاءاللہ. اور اس انداز سے اس طرح یہ ساری بکس ہیں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ساری بکس ابھی نہیں دکھا پاؤں گا, وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. تو یہ ٹائٹلز 8 ٹائٹلز ہیں پیس کی طرف سے. مائنڈ گیم اس بک کا نام ہے, اور گائیڈنگ سٹارز پبلشر کی طرف سے یہ ہم نے کتاب رکھی ہے. یہ ہم اس کے پروفٹ میں سے الحمدللہ یہ سارے کار خیر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ جب اس بک کو اپنے اسکول میں اپنی کلاسز میں لگاتے ہیں تو بہت سارے پبلشر سے آپ کام کر رہے ہیں, تو یہاں پر آپ نے ایک اچھی نیت رکھ کے کہ بک بھی آپ کے اسکول میں لگ جائے اور اس سے خیریں بھی تقسیم ہو جائیں, اور جتنی خیریں اس سے نکلیں گی اس میں آپ ان میں آپ کا حصہ ہوگا. یہ جتنے کام ہو رہے ہیں ہم جس لیول پر کر رہے ہیں آپ حضرات جانتے بھی ہیں, اور نہیں بھی جانتے تو پھر برابر میں اپنے اسکول سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد کہ الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے پیس کے پلیٹ فارم سے. تو یہ بک میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اسکولز میں لگائیے, اور اس کے پروفٹ سے الحمدللہ جی خیریں پھیلیں گی, اس میں آپ کا حصہ برابر کا ہوگا. اور اس کے جو بھی ایک لوازمات اسکول کے لیے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری اس ریکویسٹ کو کنسیڈر کریں گے اسکولز, اور اس کو دیکھیں گے, کیونکہ بکس تو ہم نے لگانی ہیں, ہم لگا رہے ہیں. اور اگر اس بک کے ذریعے سے ہم اگر کوئی اچھا کام کر پائیں, ویسے ہم اسکولز میں بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ جو خیریں پھیل رہی ہیں یہ اس میں ہمارا حصہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں آج کے رزلٹس کی طرف. مہمان یہاں تشریف فرمائیں. ججز سے میری ریکویسٹ ہوگی, سب سے پہلے رزلٹ سے پہلے میں وکاس بھائی سے گزارش کروں گا, ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, یہ ساری محنت ان کی ہے, شروع دن سے ہمارے ساتھ ہیں, پہلے دن سے ہم نے جتنے جو ہے وہ دھکے شکے کھائے وہ ساتھ کھائے,
اور جتنی ترتیب بنی ہے اس میں محنت اس شخص کی ہے, میرا بھائی بھی ہے اور پیارا سا دوست بھی ہے. مائک لے لیجئے وکاس بھائی اور بتائیں کہ پیس کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا اور آج دیکھ رہے ہیں, اور کتنی اس کو اب سیلف ڈیپینڈنس کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام اساتذہ اکرام کا اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پیس کا جو سفر ہے یہ مجھے یاد ہے جب شروع ہوا اس وقت سر بابر جدون جو ہیں ان کی ایک سوچ تھی کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کا قیام ضروری ہے جو کہ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہو. اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس پرفتن دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح مغربی تحریکیں اور ان کا غلبہ ہمارے طلباء پر اثر انداز ہو رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے دور ہو رہے ہیں. آج اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں یا مشرقی تہذیب و تمدن کی بات کریں تو بہت کم طلباء اس بارے میں آگہی رکھتے ہیں, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے, اور جہاں ہمیں اس کی فکر تھی وہاں ہم سب پر اس کی ذمہ داری بھی عائد تھی. اس کا ادراک کرنے کے لیے پیس ایسوسیشن کا جو ہے وہ قیام عمل ضروری تھا, اور اسی سوچ کے تحت جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پیڑ لگایا گیا. اس کی آبیاری کے لیے جو ہے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس کارواں میں جو ہے وہ جو درد دل رکھنے والے حضرات تھے کہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں, ہمارے نونہال ہیں, وہ اسلاف کے کارناموں سے مستفید ہو سکیں, بہرہ مند ہو سکے, اسلامی تاریخ اور ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں جو ان کا کردار, ان کا کریکٹر ہے وہ ان کے سامنے رکھا جا سکے, تاکہ جو ہمارے آنے والی نسل ہے ان کے رول ماڈلز جو ہیں وہ لوگ ہوں جو حقیقی معنوں میں واقعی رول ماڈل ہونے کے قابل ہیں. اور اسی کی ایک جھلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس پلیٹ فارم کے اوپر جس طرح اسکول نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے طلباء نے جن موضوعات کے اوپر اسپیچز آپ کے سامنے پیش کی ہیں, بہت خوشی کی بات ہے کہ آج الحمدللہ بچوں کے زبانوں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, آج بچیوں کی زبان پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہے, اور شاید ان عنوانات پر کبھی میڈیا پر تقریریں ہوئی بھی نہ ہو, میرا اندازہ یہ ہے. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور پھر پاکستان جو ہمارا وطن ہے اس کے قیام کے دن پر جو آج بات ہوئی, تو یہ وہ کامیابیاں ہیں, یہ ہمارے وہ مائل اسٹون ہیں. ہمارا گول ایمبیشن بہت الگ ہے, ہم بہت آگے جانا چاہتے ہیں, ہم اس شجر سایہ دار کی چھاؤں کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں درخواست بھی کروں گا تمام دوستوں سے, باقی جو جتنے بھی ہمارے اسکولز اور تعلیمی ادارے ہیں, کہ وہ پیس ایسوسیشن کی اس جد و جہد میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے ضرور شامل ہوں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا سر بابر جدون صاحب کا. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو سر. راؤ عرفان صاحب ہمارے ساتھ دوست ہیں, بھائی ہیں, پیس کی بڑی محنت, بڑی کاوش, کوشش, رات دن ہمارے ساتھ. سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. اصل میں پیس کو جس طرح ابھی وقاص بھائی نے ڈیفائن کیا ہے بالکل پرفیکٹ ہے. اس میں کیا میں ایڈ کروں, بس اتنا ہے کہ جہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو ان کے بچوں پہ وہ قوم کام کرتی ہے. جس طرح مغربی ممالک ہے, اسلام دشمن عناصر ہے, وہ ہمارے بچوں پہ ورک کر رہے ہیں کہ ہماری روایات کو بلوا رہے ہیں, ہمارے اسلاف سے دور کر رہے ہیں, ہماری تاریخ کو ہمارے نقشے سے مٹا رہے ہیں, یعنی دماغ سے مٹا دیا ہے. اب ایسا جب ہوتا ہے تو پھر بابر بھائی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اللہ انہیں ہمت دے. جس طرح یہ اب آئے ہیں اور یہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہے, تو جس طرح بھی وقاص بھائی نے کہا جو سن رہے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں. نہیں تو یہ وہ پھول ہیں جو اس وقت جھاڑیوں میں گھر چکے ہیں. اگر وہ جھاڑیاں نہیں کاٹی گئی, جس طرح ہمارے بابر بھائی نے شروع کر دیا ہے کاٹنا, لیکن ظاہر سی بات زخم لگیں گے, محنت ہوگی, لیکن اس محنت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ بابر بھائی کے لیے دعا ہے کہ
मरते दम तक ईमान की हालत में जाएं और मरते दम तक ये झाड़ियाँ साफ़ करें ताकि हमारे इन फूलों के अंदर खुशबुएं पैदा हों जो अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन इंशाल्लाह नज़र आएगी। बहुत आला, ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। मेहमानों से हमारी गुफ्तगू हो चुकी। सर आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरत तशरीफ़ लाए। रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए फिर हम प्रोग्राम को, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है। रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। बेटा आप आएंगे और आप अपना गिफ्ट लेकर जाएंगे। आप जी आप तशरीफ़ लाएँ, आप दोनों हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आइए और रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। बच्चे मेरे आकर आपसे गिफ्ट लेकर जाएंगे। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। जी सर, जी जी जी। अच्छा, रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले एक बात जो कि हम हर दफ़ा करते हैं और सर बाबर जदून साहब का भी यही नज़रिया और फ़लसफ़ा है कि ये रिज़ल्ट जो है ये जिन उन्वानात पर इन बच्चों ने आज लब कुशाई की है तो हमारे तरफ से तो सभी जो है वो विनर हैं, इसमें कोई लूज़र नहीं है क्योंकि इतने मुक़द्दस उन्वानात पर इन बच्चों ने वो की है। लेकिन बहरहाल एक मेयार कायम करने के लिए जो लहजा या उनका मेयार है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमने उनकी नंबरिंग की है। तो पहली पोजीशन खुर्शीद एक्सप्लोसिव मोंटेसरी से सैयदा जवेरिया। क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कीजिए जी। ज़बरदस्त, बहुत आला मेरा बच्चा। यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, अपना गिफ्ट ले लीजिए। सर राव इरफान साहब और सर वकास काइंडली इन्हें गिफ्ट प्रेजेंट करें ताकि जो है इनकी हौसला अफजाई रहे। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो मैं दूसरी पोजीशन भी अनाउंस कर दी जब तक। अच्छा, पहली ही पोजीशन पर एक और बच्ची हैं नौनिहाल मोंटेसरी से मारिया फर्स्ट पोजीशन है जी। नौनिहाल मोंटेसरी फर्स्ट पोजीशन, मारिया फर्स्ट पोजीशन ली है। बहुत आला, ज़बरदस्त मेरा बच्चा, बहुत अच्छी तैयारी है। आगे भी ज़िंदगी में इसी तरह कामयाबियाँ आपने। सर आप दोनों इनको गिफ्ट प्रेजेंट कर दीजिए। ज़बरदस्त, क्लैपिंग कर दें इनके लिए, बहुत अच्छा। अगली पोजीशन अनाउंस कर दें सर, अगली पोजीशन काइंडली, वक्त थोड़ा सा कम है। अच्छा, सेकंड पोजीशन जो है वो है तूबा बतूल पाक स्टैंडर्ड से तूबा बतूल सेकंड पोजीशन है। बहुत अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छे जो है आपके उन्वान थे। कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी माइनर सी जो होती हैं एक रेपुटेशन थी जिसकी वजह से जी एक लफ्ज़ की तकरार या जैसे आप ये असल मुकाबला जब सख्त होता है, आप आइए, मुकाबला सख्त होता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात पे। बाकी बहुत अच्छी स्पीच की थी तूबा ने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला हुआ, बहुत शानदार हुआ। ठीक है बेटा, आइए आप अगली पोजीशन अनाउंस कर दीजिए सर। और इसमें थर्ड जो हैं वो यूए फाउंडेशन से फरहान गुलजेब हैं और थर्ड ही पोजीशन एक और अदीना मरियम थर्ड पोजीशन। आइए बेटा, पाक फैल्कन स्कूल से अदीना मरियम थर्ड पोजीशन है। यूए फाउंडेशन से आइए बेटा, आपका नाम क्या है? फरहान, थर्ड पोजीशन के लिए थर्ड पोजीशन आप दोनों की है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यहाँ बेटा 1 मिनट के लिए यहाँ रहिए ताकि इनको हम गिफ्ट दे दें, फिर आप तशरीफ़ लाएंगे। आइए आप आइए, बहुत अच्छा। क्लैपिंग कर दीजिए, हौसला अफजाई बच्चों की बड़ी ज़रूरी है। यहाँ स्टेज पर आना कोई मामूली बात नहीं है कि यहाँ पर आके खड़े होना, इतने लोगों के सामने कैमरा को फेस करना। आम तौर पर तकरीर करने में और कैमरा के सामने तकरीर करने में बड़ा फ़र्क होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे रोज़ाना की तरह यही गुजारिश कि सहर व अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखें। वो मज़लूम बहन भाई इस वक्त हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं और जो भी ताउन उनसे तंजीमें कर रही हैं, जिस अंदाज़ में कर रही हैं, आप जैसे चाहें उनसे माली ताउन भी ज़रूर कीजिए। अपने लिए अपनी ज़रूर किरदार मांगिए। इस वतन की तरक्की में हमारा कहीं ना कहीं कोई किरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख दें और याद रखे जाएँ। हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।